آج بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی بات کہنی پڑتی ہے، آج میری قوم کے نوجوان، چھوٹی چھوٹی عمر کے نوجوان موبائل پر لڑکیوں سے بات کرنے میں لگے رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں، ناجائز محبتوں کا شکار ہو گئے۔ محلے کے اندر لڑکے لڑکی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی تو وہ ناجائز محبت انسان کو زنا تک لے کر کے جاتی ہے۔ اے میری قوم کے جوان، پاک دامن رہو تو اللہ تمہیں پاک دامن بیویاں عطا فرمائے گا۔ اگر تم پاک دامن نہ رہے تو یاد رکھنا، کسی کی تھالی پر، کسی کی رکابی پر، کسی کے کھانے پر حملہ کرنے والوں تمہارا کھانا محفوظ نہ رہے گا، کسی کے بستر کو کچلنے والوں تمہارا بستر محفوظ نہ رہے گا۔ میلاد النبی کا جشن صرف رسمی طور پر مت مناؤ، بلکہ عمل کے میدان میں پختگی اختیار کرو، اپنی آنکھوں کو باحیا بناؤ، اپنے کردار کو پارسا بناؤ، اپنے اندر پارسائی پیدا کرو۔ صرف ظاہر کے مسلمان مت بنو، بلکہ قلب کے بھی مسلمان بنو، نگاہ کے بھی مسلمان بنو۔ اقبال کہتے ہیں، زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنی نگاہوں کے اندر تقدس پیدا کرو، اپنے کردار میں پاکیزگی پیدا کرو، اپنے کردار میں اتنی حیا اور پاکیزگی پیدا کرو کہ دنیا پکار اٹھے جب 1450 سال کے بعد آج نبی کے غلاموں کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی پاکیزگی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اپنے کردار سے اپنے نبی پاک کا کردار یاد دلا دو۔ اگر قوم کی بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں، میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اے میری قوم کی بیٹی، ایمان کے بعد حیا سب سے بڑا زیور ہے عورت کے پاس، شرم سب سے بڑا زیور ہے عورت کے پاس، اس لیے کہ جو عورت جتنی با حیا ہوگی، اللہ اس کو اتنا مضبوط ایمان عطا فرمائے گا۔ جس میں حیا نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ پارسائی اختیار کرو۔ آج کی لڑکیاں دوپٹوں کو مفلر بنا کر، کھوٹیوں پہ ٹانگ کر جو ہے وہ بے پردہ گھوم رہی ہے۔ کل ایسا ہوتا تھا کہ بیٹی اپنے باپ کے سامنے جانے میں ہچکچاتی تھی، آج کل کی لڑکیاں تو اللہ اکبر کسی سے نہیں جھجکتی، وہ ہر جگہ کھڑی ہے، سینہ تان کر کے بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے۔ کیا ہو گیا مسلم بیٹیوں کو، کیا ہو گیا مسلم بچیوں کو؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہ کی، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے بیٹیوں کی صحیح تربیت نہ کی۔ آج بیٹیاں سیریل دیکھ کر آوارہ ہو رہی ہے، فلمیں دیکھ کر کے گناہوں کے راستے پہ جا رہی ہے۔ خدا کے لیے کنٹرول کرو، ماحول تبدیل کرو، حالات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، اگر آج حالات نہ بدلے گئے تو آنے والا دور ایسا بھیانک ہوگا کہ رونے کو مزدور نہیں ملیں گے۔ بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو، اولاد کی صحیح تربیت کرو، بیٹوں کی صحیح تربیت کرو۔ اللہ اکبر، ہماری قوم کی بیٹیاں کتنی باحیا تھی۔ اللہ اللہ، ایک بات یاد آتی قوم کی بیٹیوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا نظام الدین ابو المعید رحمت اللہ تعالی علیہ جب دلی کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس وقت دلی والے پانی کے لیے بے چین تھے، پانی کے لیے بے قرار تھے۔ استسقا پڑھ لی گئی، دعائیں کر لی گئی، لیکن بارش نہ ہوئی۔ تو اس وقت حضرت شیخ نظام الدین ابو المعید کو کسی نے کہا کہ آپ دعا کریں۔ حضرت نظام الدین ابو المعید نے جو ہے وہ ایک کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور نکال کر کے دعا کی۔ اللہ اکبر، کالی گھٹائیں چھا گئی اور پورا دلی جل تھل ہو گیا۔ کسی نے پوچھا شیخ نظام الدین ابو المعید سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی دعائیں ہوئی، اتنی بڑی بڑی آیتیں پڑھی گئی، نماز استسقا پڑھی گئی، لیکن بارش نہیں ہوئی، اس کپڑے کے ٹکڑے کی خصوصیت کیا ہے؟ کیا آپ نے نکال کر دعا کی اور باران رحمت کا نزول ہو گیا؟ شیخ نظام الدین ابو المعید فرماتے ہیں یہ معمولی کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ میری ماں کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے۔ میں نے اللہ سے عرض کیا مولا، یہ اس ماں کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے جس کے سر کے بالوں کو کبھی اس کے بیٹے نے بھی نہیں دیکھا، اسی کے صدقے میں باران رحمت کا نزول فرما دے۔ یعنی ہماری قوم کی بیٹیاں اور مائیں اتنی پارسا ہوتی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپاتی تھی۔